راستے پر ملنے والے پیسے اٹھانے والے یاد رکھو زندگیوں سے برکتیں ختم کرنا ہے تو ان پیسوں کو اٹھاؤ۔ فیصلہ کر کے مجھے زندگی میں برکت نہیں چاہیے، وہ اٹھائے اور اسے خرچ۔ مولانا محمد سلمان شاہی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات اور مذاکرات سننے کے لیے دعوت حق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میرے بھائیوں راستے پر 100 کا نوٹ مل جائے لوگ اٹھا لیتے ہیں اور معلوم بھی نہیں کرتے کہ یہ کس کے ہیں۔ یاد رکھیں جو راستے پر ملنے والی رقم ہے اس کا حکم کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت میں نہیں اٹھاؤں گا تو دوسرا اٹھا لے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو جو اٹھائے گا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آدمی 1 سال تک آواز لگائے کہ یہ کس کے پیسے ہیں۔ 1 سال تک اگر کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ یہ میرے پیسے ہیں تو پھر اسے صدقہ کرنے کی اجازت ہے، یعنی اللہ کے راستے پر کسی غریب پر، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو دے دو۔ اور 1 سال کے بعد ایک آدمی جو رقم ملی تھی وہ کسی کو صدقہ کر دیا، 1 سال کے بعد ایک آدمی آ کے کہتا ہے تمہارے پاس جو رقم تھی وہ میری تھی، تو کتابوں میں مفسرین نے فقہا نے لکھا ہے کہ اب اس آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیسے اٹھا کر اسے دے۔ راستے پر ملنے والے پیسے اٹھانے والے یاد رکھو زندگیوں سے برکتیں ختم کرنا ہے تو ان پیسوں کو اٹھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت میں نہیں اٹھاؤں گا تو دوسرا اٹھا لے گا۔ جو اٹھائے گا اس کی زندگی سے برکت جائے گی۔ اگر تجھے ڈر ہے کہ اس کی زندگی سے برکت چلی جائے گی، میری زندگی سے برکت چلے جائے تو اٹھا سکتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر کے مجھے زندگی میں برکت نہیں چاہیے وہ اٹھائے اور اسے خرچ کرے۔ بزرگان محترم 1 سال تک آواز لگائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب بھی تجارت کرتے اپنے سامان کا عیب بیان کر دیتے کہ یہ کپڑا ایسا ہے، کپڑے کی ان کی تجارت تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اور غلام کو دکان میں چھوڑا کہ جب میں نماز پڑھ کے آ جاؤں گا تو جا کے نماز پڑھ لینا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک غلام جو دکان میں رہا کرتا تھا اس نے ایک کپڑا بیچا، اس کپڑے میں عیب تھا، اس نے بیان کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو بتانا بھول گیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ جب واپس آئے تو کہا کہ فلاں جگہ جو کپڑا رکھا ہوا تھا وہ کپڑا کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا اس نے وہ کپڑا خرید لیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا کیا تم نے اس کپڑے کے عیب کو بیان کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس عیب کو بیان نہیں کیا۔ تو 1 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کندھے پر کپڑوں کی گٹری رکھ کر آواز لگاتے تھے کہ فلاں دن فلاں وقت میں میری دکان پر کوئی آدمی کپڑا خریدا ہے، وہ عیب والا تھا، اگر وہ چاہے تو مجھے واپس کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے رکھ سکتا ہے۔ بزرگان محترم اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلما اقالہ اللہ یوم القیامہ۔ تجارت کا ہنر اللہ کے رسول سے سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی تجارت میں کوئی چیز بیچی ہے، وہ آدمی چیز لے جاتا ہے، چیز تو اسے پسند نہیں آتی، واپس آتا ہے، آگے کہتا ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، واپس لے لیجئے۔ اگر تم اس سے وہ چیز واپس لے کر اس کی رقم واپس کر دو تو قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہ لے کر تمہیں نیکیاں دے گا۔ من اقال مسلما اقالہ اللہ یوم القیامہ۔ جو مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے، اپنے مال کے عیب کو بتاتے ہوئے اگر ضرورت پڑ جائے تو ان کے مال کو واپس لینا پڑے لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو لے کر اسے نیکیاں عطا کرے گا۔ یہ تجارت کی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اسلام جتنے دنیا میں پھیلا ہے وہ صرف جہاد کی بنیاد پر نہیں پھیلا، بلکہ عبادت کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، تجارت کی بنیاد پر، رہن سہن کی بنیاد پر، شادی بیاہ کی بنیاد پر۔ زندگی کے جتنے موڑ ہیں ہر موڑ کو اسلامی طریقے پر حضرات صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، تو پھر کفار کے سینوں کو چیرتے ہوئے اسلام سینوں میں داخل ہوا ہے۔ بزرگان محترم چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک اسے کیا کرتے رہے؟ اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے۔